حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، تو بعد میں آپ سے کہا گیا کہ اے ابن جمیل، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ روک لی، نہیں دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن جمیل، تو اس کے علاوہ کسی اور بات کا بدلہ نہیں لے رہا کہ وہ پہلے فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا ہے۔ خالد، تم تو ان پر زیادتی کر رہے ہو۔ انہوں نے اپنی رزیں اور ہتھیاری جنگی ساز و سامان اللہ کے راہ میں وقف کر رکھی ہے، باقی رہے عباس تو ان کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، اور اتنی اس کے ساتھ اور اس سے بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں انسان کا چچا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے؟ ان کی زکوٰۃ تم مجھ سے طلب کر سکتے تھے۔ امام مالک بن انس نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اپنی بیوی کو، جب کہ وہ حائضہ تھی، اور طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر اسے رہنے دے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، طہر شروع ہو جائے، پھر اسے حیض آ جائے، پھر وہ پاک ہو جائے، پھر اگر وہ چاہے تو اس کے بعد اسے اپنے پاس رکھے، اور اگر چاہے تو اسے مجامعت کرنے سے پہلے طلاق دے دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ غلیان بالحبرین نے حضرت ابو بردہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا، ہم آپ سے سواری کے طلبگار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں سواری مہیا نہیں کروں گا، اور نہ میرے پاس کوئی سواری ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ کہا، جتنی دیر اللہ نے چاہا ہم ٹھہرے۔ پھر آپ کے پاس اونٹ لائے گئے تو آپ نے ہمیں سفید کوہان والے 3 جوڑے اونٹ دینے کا حکم دیا۔ جب ہم چلے گئے، ہم نے ایک دوسرے سے کہا، اللہ ہمیں برکت نہیں دے گا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سواری حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی، پھر آپ نے ہمیں سواری دے دی۔ چنانچہ وہ لوگ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں سوار نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہیں سوار مہیا کی ہے، اور اللہ کی قسم، اگر اللہ چاہے میں کسی چیز پر قسم نہیں کھاتا، اور پھر کسی دوسرے کام کو اس کے سے بہتر خیال کرتا ہوں، تو میں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں، اور وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا، وہ تو ایک طرح کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہے اسے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جو شخص طاعون کی وبا میں آ جانے پر صبر اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے جو اس کے متعلق لکھ دیا ہے وہ اسے پہنچ کر رہے گا، اپنے شہر میں ٹھہر جانتا ہے، تو اس کے لیے شہید کے مثل اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یوں دعا کرے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا رب اللہ ہے جو کہ آسمانوں میں ہے، تیرا نام پاک ہے، زمین و آسمان پر تیرا امر ایسے ہی ہے جیسے تیری رحمت آسمان میں ہے، پس زمین پر بھی اپنی رحمت فرما، ہمارے کبیرہ گناہ اور خطائیں معاف فرما، تو گناہوں سے پاک لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت سے رحمت نازل فرما، اور اس تکلیف پر اپنی شفا سے شفا نازل فرما۔